بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور جس طرح ابھی تک ہمارے لیکچرز ہو رہے تھے تو ہم نے سٹارٹ لیا ہوا تھا بالکل سمپل فارم سے، اور مطلب مین میڈین موڈ انہی چیزوں سے ہم نے سٹارٹ کیا ہوا تھا۔ پھر ہم پروبیبلٹی پہ آ گئے، پروبیبلٹی کے بعد ہم رینڈم ویریبلز، کنٹینیوس رینڈم ویریبلز، انڈیکس نمبرز، یہ سب چیزیں ہم نے اسٹڈی کی ہیں۔ اب ہم آ رہے ہیں سیمپلنگ کی طرف۔ اب سیمپلنگ ہم کب کرتے ہیں؟ سیمپلنگ ہم اس ٹائم پہ کرتے ہیں جب ہمارے ساتھ پاپولیشن کا سائز بڑا ہو اور ہم پوری پاپولیشن کو کور نہیں کر سکتے، پوری پاپولیشن کے بارے میں ہم انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر سکتے، تو ہم ایک ریپرزنٹیٹیو سیمپل لیتے ہیں اور اس سیمپل کے تھرو ہم پاپولیشن کو کیا کرتے ہیں؟ ایکسپلین کرتے ہیں۔ اینڈ ایک بات ضروری ہے کہ یہ جو سیمپلنگ ہے، یہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو ہمارا جو ٹائم کنزمپشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے، ایک ہمارے ساتھ جو ہمارے فائنانشیل ریسورسز ہمارے یوز ہوتے ہیں وہ ہمارے ساتھ اس کا یوز کم ہو جاتا ہے۔ کیونکہ لیٹ سپوز اگر ہمارے ساتھ پاکستان کی پاپولیشن ہے، یہ جو ہم کہتے ہیں 220 ملین ہمارے پاپولیشن ہے، تو اس سارے پاپولیشن کو تو ظاہری بات ہے ہم کور نہیں کر سکتے ایک اسپیسیفک اسٹڈی کے لیے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایگزامپل لیتے ہیں، مختلف ڈسٹرکٹس کا لیتے ہیں، پروونسز کا لیتے ہیں، مختلف یونین کاؤنسلز کا لیتے ہیں اور ان کو اسٹڈی کرتے ہیں۔ ایک تو ہمارے ساتھ ہوتا ہے سینسس کا اپروچ۔ سینسس میں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ نے پوری کی پوری پاپولیشن کو کور کرنا ہوتا ہے، اس لیے سینسس جو ہے پاکستان میں 10-15 سال بعد ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے لیے آپ کا کیا ہوتا ہے؟ آپ کو زیادہ ریسورسز کی ضرورت ہوتی ہے اور آپ کو جو ہے اس میں ایفرٹ زیادہ لگانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو سیمپلنگ ہمارا جو کام ہوتا ہے یہ آسان کر لیتا ہے کہ ہم اسپیسیفک ڈیٹا کے اوپر، لمیٹڈ ڈیٹا کے اوپر ہم کیا کرتے ہیں؟ پاپولیشن کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ لیکن یہ بات ضروری ہے کہ جو ہم سیمپل لیتے ہیں، the sample should be a true representative of your population۔ اگر ہم دیکھیں جو ہمارے پیرامیٹرز ہے، جو نیومیریکل ڈسکرپٹیو میئرز ہمارے پاپولیشن سے جو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں، میو ہوتا ہے ہمارے ساتھ مین کے لیے، سگما ہمارے ساتھ اسٹینڈرڈ ڈیویشن کے لیے ہوتا ہے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو بائنامل ڈسٹریبیوشن ہے اس میں ہمارے ساتھ جو شیپ اور لوکیشن ہے اٹ از ڈیٹرمنڈ بائی پی۔ جو تو اب یہ ہوتا ہے ایشو ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے؟ ایشو یہ ہوتی ہے کہ ہمیں تو ضروری، ہم کسی بھی پاپولیشن کو اسٹڈی کرنے کے لیے ہم اس کا مین، میڈین، موڈ، اسٹینڈرڈ ڈیویشن، یہ چیزیں ہمیں درکار ہوتی ہے۔ اب ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ بیسک اور ان مین، میڈین، موڈ وغیرہ سے ہم اس پاپولیشن کا اسٹرکچر، اس کی شیپ کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں۔ لیکن ایشو یہ ہوتا ہے کہ یہ چیزیں زیادہ تر ہمارے ساتھ یہ ان نون ہوتی ہے، تو اس کو ان نون کو معلوم کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ کیلکولیشن کرتے ہیں۔ ظاہر بات ہے ہم اسٹڈی کرتے ہیں چیزوں کو۔ تو جس طرح میں نے پہلے کہا کہ اب پوری پاپولیشن کو اسٹڈی کرنا تو مشکل ہوتا ہے، اب اس کو آسان بنانے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیمپلنگ کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں جی؟ ہم سیمپلنگ کرتے ہیں ٹو میک اور ٹاسک ایزیئر اینڈ مور کنوینئنٹ۔ سو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم سیمپلنگ کرتے ہیں ٹو میک اور ٹاسک ایزیئر اینڈ سمپل ون۔ اب لیٹ سپوز ایگزامپل ہے، ایگزامپل یہ ہے کہ لیٹ سپوز ایک اگرانومسٹ ہے، ایگریکلچر سے ریلیٹڈ، اور اس کو یہ پتہ ہے، اس کی یقین ہے کہ یہ جو yield پر ایکڑ آف ویرائٹی آف ویٹ ہے اپروکسیمیٹلی نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ۔ وہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو میرا فصل ہے، اس کی جو پروڈکٹیویٹی ہے، اس کی جو yield ہے، دس از آلموسٹ نارملی ڈسٹریبیوٹیڈ، مطلب اوور آل دا فیلڈ۔ بٹ اس کا ہوتا کیا ہے کہ اب اس کو اس کی مین اور اسٹینڈرڈ ڈیویشن کا پتہ نہیں ہے کہ کہاں ایوریج کیا آ رہا ہے میرے ساتھ اور اس میں ویریشنز کتنی آ رہی ہے۔ سو ہم کیا کرتے ہیں؟ اب اگر ہم اس سے ایگزامپل لینا چاہتے ہیں کہ جس ایگزامپل ہم اس سے لے رہے ہیں اور اس سیمپل کے ذریعے ہم اس کی اوور آل جو فیلڈ ہے، اوور آل اس کی زمین ہے، اس کی جو پروڈکٹیویٹی ہے، ہم اس کو ایکسپلین کرنا چاہتے ہیں، تو ہم نے سیمپل کو ایک اسپیسیفک طریقے سے، ایک اسپیسیفک میئر سے لینا ہوگا، ورنہ اگر ہم ابرپٹلی اینڈ آل آف اے سڈن اگر ہم سیمپل لیں گے تو شاید جو ہمارے ساتھ ریزلٹ آ رہی ہے، جو ہماری کیلکولیشنز آ رہی ہے، وہ ٹرولی ریپرزنٹیشن آف دا سیمپل دا پاپولیشن نہ ہو، اور ایون سم ٹائم اٹ کین
um, leads us to a scenario that we don't want to be. اور specifically اگر اس کے بیسس پہ اگر آپ ڈیسیجن لے رہے ہیں تو ڈیسیجن اس کے اگر آپ کی ابرپٹ سیمپلنگ ہے، مطلب آپ نے کوئی ڈیزائن نہیں فالو کیا ہوا ہے، آپ نے کوئی ٹیکنیک فالو نہیں کیا ہوا ہے، تو آپ کو جو سیمپل کی ریزلٹ ہے پھر آپ اگر اس کو اپلائی کریں گے انٹروینشنس کے لیے تو آپ کو جو ہے کوئی بیٹر آؤٹ پٹ کی طرف آپ کو نہیں لے کے جائے گا. تو سیمپلس کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہمارے ساتھ سیمپلز جو ہے سیمپلنگ پلان اور ایکسپیریمنٹل ڈیزائن جو ہے یہ ہمارے ساتھ کیا کرتا ہے، یہ ہمیں معلوم کرا دیتا ہے، ہمارا ہیلپ کرتا ہے ڈیٹرمنیشن آف دا اماؤنٹ آف انفارمیشن یو کین ایکسٹریکٹ and often will allow you to measure the reliability of your inference. اس کے ذریعے جو آپ کے reliability of inference ہے یہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ اس میں آپ کا ہیلپ کر سکتے ہیں. ایک ہمارے ساتھ سیمپل رینڈم سیمپلنگ ہے، یہ چیزیں ہم پڑھیں گے. سیمپل رینڈم سیمپلنگ، ہم پروبیبلٹی رینڈم سیمپلنگ، ہم جو ہے نان پروبیبلٹی رینڈم سیمپلنگ، یہ سب چیزیں ہم پڑھیں گے. لیکن یہاں پر میں تھوڑا اسٹرکٹ ہو جاتا ہوں سمپل رینڈم سیمپلنگ کی طرف as a method of sampling that allow each possible sample of size n and equal probability of being selected. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جتنے آپ کے جو پاپولیشن ممبر ہوتے ہیں ان کے سلیکشن کی ایکول چانسز ہوتے ہیں، مطلب کوئی اس میں کسی کے کم اور کسی کے زیادہ چانسز نہیں ہوتے. لیٹ سپوز جو ہمارے ساتھ لیٹ سپوز 10 بندوں کا گروپ ہے، تب سمپل رینڈم سیمپلنگ میں کیا ہوگا کہ اس میں ہمارے ساتھ جو 10 ممبرز ہیں ان سب کے جو سلیکشن کے چانسز ہے وہ ہمارے ساتھ 1/10 ہوں گے، کسی کم کسی کے زیادہ نہیں ہوں گے. سو اس میں لیٹ سپوز میں ایک ایگزامپل یہاں پر ایکسپلین کر رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ ایک اسٹیٹسٹک کی کلاس ہے اور اس اسٹیٹسٹک کی کلاس میں لیٹ سپوز میرے ساتھ تھے 89 اسٹوڈنٹس. اب میں چاہتا ہوں کہ ٹو چوز 5 اسٹوڈنٹس ٹو فارم اے پروجیکٹ، مجھے ایک اسائنمنٹ دینا ہے یا مجھے ایک پروجیکٹ اسٹوڈنٹ کو دینا ہے، اور 89 اسٹوڈنٹ میں سے اب میں کس طرح 5 بندوں کا گروپ بناؤں گا. تو سب سے پہلے میں نے یہ کرنا ہوگا کہ جتنی بھی میرے ساتھ اسٹوڈنٹ ہے اس کو میں نے 01 سے لے کے 89 تک میں نے اس کو نمبر دیں، مطلب 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 اس طرح میں نے لوگوں کو نمبر دینے ہیں. صحیح. اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہے، چوز میں نے کرنا ہے 5 pairs of random digits from the random number table. جو میں نے یہ ٹیبل بنایا ہوا ہے اس ٹیبل سے میں نے کیا کرنا ہے، میں نے ان کو رینڈم نمبر دینے ہیں. کیا دینے ہیں میں نے ان کو رینڈم نمبر، میں نے اس ٹیبل میں ان کو دینے ہیں. صحیح ہے جی. اب اس کے بعد میں نے کیا کرنا ہوگا، اس کے بعد اگر میرے پاس لیٹ سپوز یہ ہے کہ if a number between 90 and 0 is chosen, choose another number. اگر 0 اور 90 کے بیچ سلیکٹ ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہوگا، ایک دوسرے نمبر کو ہم نے سلیکٹ کرنا ہوگا، پھر چوز کرنا ہوگا. اب اگر آپ کے ساتھ the 5 students with those numbers form the group، اب ان نمبر میں سے جو ہمارے ساتھ 5 اسٹوڈنٹ ہے ایک گروپ بنائے گا. اس طرح ہمارے ساتھ ہے نا 4 2 7 5 1 یہ گروپ ہے، اسی طرح 2 7 5 2 7 7 5 6 یہ گروپ ہے. تو اس طریقے سے آپ کے کیا بنیں گے، 5 بندوں کے گروپ بنیں گے. ٹھیک ہے جی. اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ جو ہمارے ساتھ سیمپلنگ ہے اس کے ہمارے ساتھ مختلف قسمیں ہیں، لیکن دو ہمارے ساتھ بیسک ٹائپس ہے پریکٹیکل سولوشن میں. ایک ہمارے ساتھ ہوتے ہیں آبزرویشنل اسٹڈیز، جس میں اب کیا ہوتا ہے the data exists before you decided to study it. اب اگر آپ کے ساتھ ایک ایسے ڈیٹا ہے جو آپ کی اسٹڈی سے پہلے کسی نے مطلب کلیکٹ کیا ہوا ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے، تو آپ نے اس میں دیکھنا ہوگا کہ نان ریسپانس، اس میں مطلب اس کا یہ ہے کہ آر دا ریسپانسز بائسڈ بیکاز اونلی opinionated people responded. تو آپ نے یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس طرح تو نہیں ہے کہ ریسپانسز تو آپ کے باعث تو نہیں ہے، یہ آپ نے پہلا چیز کو دیکھنا ہوگا. دوسرا آپ نے جو دیکھنا ہوگا وہ ہے انڈر کوریج. Are certain segments of population systematically excluded؟ کیا کسی ایک اسپیسیفک انڈیویجولس کو یا سیگمنٹس کو تو کسی نے سسٹمیٹکلی ایکسکلوڈ نہیں کیا ہے.
Third, wording bias. The question may be too complicated or poorly worded. मतलब बस अवकात ये होता है कि हमारे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और पुअर वर्डेड होते हैं, तो लोग उसको अंडरस्टैंडिंग में मसला होता है। तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी में आप लोगों ने ये तीन चीज़ें याद रखनी होती है, नॉन रिस्पांस, अंडर कवरेज एंड वर्ड बाइस। ये तीन चीज़ें आप लोगों ने याद रखना होती है जब आप ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़ करते हैं। इसी तरह अगर आप लोग जो है एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि द डेटा इज जनरेटेड बाय इम्पोजिंग द एक्सपेरिमेंटल कंडीशन और ट्रीटमेंट ऑन द एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल यूनिट होते हैं उसके ऊपर हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंटल कंडीशन हम लगा देते हैं और उन्हीं कंडीशन के अंदर हम क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं। सो इशू क्या होती है, इसमें हमारे साथ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन होती है। अगर आपके साथ हाइपोथेटिकल पॉपुलेशन है एग्जैक्ट, अगर आपको पॉपुलेशन का नहीं पता, तो ये आपके साथ क्या हो जाते हैं, आपके जो रैंडम सैम्पलिंग है ये उससे मुश्किल हो जाती है, क्योंकि आपको जो है पॉपुलेशन का कोई पता ही नहीं है। तो द सैंपल मस्ट समटाइम्स बी चोजन सो दैट द एक्सपेरिमेंटल बिलीव्स दे आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द होल पॉपुलेशन। आपने जो सैंपल लेने हैं, ये सैंपल ऐसे हो कि आपको जो ट्रू पॉपुलेशन है उसके बारे में सही रिप्रेजेंटेशन कर सके। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, आपके सैंपल्स है, सैंपल्स मस्ट भी है लाइक रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैंपल्स आपके सैंपल्स है, ये आपको दिखाई भी दे रहे हो कि ये रैंडम सैंपल्स है, कोई नॉन रैंडम सैंपल्स ये नहीं है। तो ये उसकी क्या है, बेसिक्स है आपकी एक्सपेरिमेंटेशन की। इसी तरह अगर हम देखें जो हमारे पास अदर हमारे साथ सैम्पलिंग प्लान्स है, उनमें भी जो हमारे साथ रेंडमाइजेशन होती है तो उसके हमारे साथ किस्में है। एक हमारे साथ है स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग। स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में हम क्या करते हैं कि जो हमारे साथ पॉपुलेशन होती है इनको हम सब पॉपुलेशन में डिवाइड करते हैं और स्टेटा में डिवाइड करते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, we select a simple random sample from each strata. अब let's suppose डिस्ट्रिक्ट बुनियर है, तो डिस्ट्रिक्ट बुनियर को मैं क्या करता हूँ, सब पॉपुलेशन और सब स्टेटा में डिवाइड करता हूँ। मसलन मैं कहता हूँ कि चगरजई, इसी तरह आपके साथ पीर बाबा, सुवाड़ी, अम्बेला, रेगा, इस तरीके के सब स्टेटा में मैं क्या करूँगा, पॉपुलेशन को डिवाइड करूँगा और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि एक रेंडम सैंपल में कलेक्ट करूँगा ईच स्टेटा से। मतलब जो हमारे साथ चगरजई हो गई, हमारे साथ सुवाड़ी हो गई, हमारे साथ पीर बाबा हो गया, डगर हो गया, रीगा हो गया, इनसे मैंने क्या करूँगा, ईच स्टेटा से मैंने एक रेंडम सैंपल लेना होगा। इसी तरह हमारे साथ दूसरी टाइप है क्लस्टर सैंपल। क्लस्टर सैंपल में हम क्या करते हैं कि हम डेटा को डिफरेंट हमारे साथ सब ग्रुप्स होते हैं या हमारे साथ क्लस्टर्स होते हैं, उसमें हम डेटा को डिवाइड करते हैं और फिर उससे हम क्या करते हैं, रैंडम सैंपल ऑफ क्लस्टर हम उठा लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, टेक अ सेंस ऑफ एवरी एलिमेंट इन द क्लस्टर। उसमें से हम क्या करते हैं, हर एलिमेंट का हम क्या करते हैं, एक उससे हम क्या करते हैं जी, उसके हम एवरी एलिमेंट से हम डेटा कलेक्ट करते हैं। मसलन हम कहते हैं कि जी हम बुनीर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स के ओवरऑल परफॉर्मेंस जज करना चाहते हैं कि हाउ दे परफॉर्म इन द सब्जेक्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो अब स्टैटिस्टिक हमारे साथ लेट्स सपोज मैनेजमेंट साइंसेज में पढ़ाया जाता है, इकोनॉमिक्स में पढ़ाया जाता है, साइकोलॉजी में पढ़ाया जाता है, पॉलिटिकल साइंस में पढ़ाया जाता है, जोलॉजी में पढ़ाया जाता है। ठीक है जी। तो अब मैंने क्या किया, लेट्स सपोज मैंने क्लस्टर बनाया 3 डिपार्टमेंट का, इसमें इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट साइंसेज का, इन तीनों का मैंने क्लस्टर बनाया। तो अब बाकी क्लस्टर को मैं नहीं देखूंगा, जोलॉजी और उनको मैं नहीं देखूंगा, पॉलिटिकल साइंस को मैं नहीं देखूंगा। अब मैं सिर्फ इंटरेस्टेड होगा इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में और मैनेजमेंट साइंसेज में। तो इनके स्टूडेंट का मैं क्या करूँगा, इसमें से हर जो हमारा एलिमेंट है, हर स्टूडेंट है मतलब, उससे मैं डेटा लूँगा इन बाकी तीनों उसमें डिपार्टमेंट्स में। वन इन के सिस्टमेटिक सैंपल है, इसमें हम क्या वो करते हैं, रेंडमली सेलेक्ट वन ऑफ द फर्स्ट के एलिमेंट इन ऑर्डर्ड पॉपुलेशन। जो हमारे साथ ऑर्डर्ड पॉपुलेशन है उसमें हम फर्स्ट के एलिमेंट को सिलेक्ट करते हैं, एंड देन हम क्या करते हैं, ईच जो हमारे साथ एवरी केथ एलिमेंट है, मतलब जो स्पेसिफिक नंबर हमने उसको दिया हुआ है, उसी नंबर का हम एक स्पेसिफिक सैंपल को क्या करते हैं, उठाते हैं।
لیٹ سپوز ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک سمپل آسان اگزامپل کے ذریعے میں دکھانا چاہتا ہوں کہ لیٹ سپوز ہم چاہتے ہیں کہ ہر 20th جو ہمارا ساتھ بندہ ہے اس کو میں سلیکٹ کر لوں، تو کیا کروں گا؟ لیٹ سپوز 20th بندہ ہے، پھر 20 کے بعد اور 20، 40th، پھر 60th، پھر ہمارے ساتھ کیا ہوگا 80th، اینڈ پھر آپ کے ساتھ 100۔ اس طریقے سے آپ نے کیا کرنا ہوگا، اسی طریقے سے آپ لوگوں نے آگے جانا ہوگا، مطلب اس طریقے سے آپ نے آگے جا کے ڈیٹا سیمپلنگ کرنا ہے، اس طریقے سے آگے آپ جا کے آپ نے ڈیٹا کلیکٹ کرنی ہے۔ یہ ایک ایگزامپل ہے جس کے ذریعے میں کیا کر رہا ہوں کہ یہ چیز اگین میں ایکسپلین کرانا چاہتا ہوں، کلسٹر اسٹیپائڈ اور ان چیزوں کو۔ لیٹ سپوز پاکستان ہے، پاکستان سے لیٹ سپوز ہم ایک اسپیسیفک چیز کا ڈیٹا معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ لیٹ سپوز وی وانٹ ٹو نو اباؤٹ پر کیپیٹا ہیلتھ ایکسپینڈیچر ان پاکستان۔ اب یہ ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آن ایوریج پر کیپیٹا ایکسپینڈیچر ہیلتھ ایکسپینڈیچر پاکستان میں کتنے ہیں۔ تو اب ہم نے کیا کرنا ہوگا کہ پاکستان کو ہم نے لیٹ سپوز پروونسز میں ڈیوائڈ کرنا ہے، یا یونٹس میں۔ لیٹ سپوز ہمارے ساتھ سندھ ہے، ہمارے ساتھ کے پی ہے، ہمارے ساتھ پنجاب ہے، ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے گلگت بلتستان ہے، ہمارے ساتھ آزاد کشمیر ہے، اور بلوچستان، جو 6-7 ہمارے ایڈمنسٹریٹو یونٹ بن جاتے ہیں۔ تو ان کو اس میں ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہم نے پاکستان کو اس طرح کے 6 اسٹیٹا میں ڈیوائڈ کرنا ہوگا، اور پھر ہر اسٹیٹا سے میں نے کیا کرنا ہوگا کہ رینڈم سیمپل اٹھانا ہوگا۔ اسی طرح دوسرا ہمارے ساتھ کلسٹر ہے۔ کلسٹر کا مطلب یہ ہے کہ میں پاکستان کو جو ہے پروونسز میں ڈیوائڈ کر دوں، جو ہمارے ساتھ سپوز 6 پروونسز آ رہے ہیں، گلگت بلتستان، آزاد کشمیر اور 4 جو ہماری مین اسٹریم صوبے ہیں یہ۔ تو اس میں ہم کیا کر سکتے ہیں کہ لیٹ سپوز ہم 3 پروونسز کو اٹھاتے ہیں۔ لیٹ سپوز ہم کہتے ہیں کہ ہم نے گلگت کو، ہم نے کے پی کو، اور ہم نے پنجاب سے ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہے۔ تو اس میں سے ہم نے کیا کرنا ہوگا، پھر یہ جو 3 ہمارے صوبے ہیں، 3 ہمارے کلسٹرز ہیں، اس کے ہم نے ہر انڈیویجول سے پھر ڈیٹا کلیکٹ کرنا ہوگا۔ یا اسی طرح ہمارے ساتھ ایک سٹی ہے، لیٹ سپوز لاہور سٹی ہے۔ اب لاہور سٹی کو ہم نے بلاکس میں ڈیوائڈ کر دیا، اور اس بلاکس لیٹ سپوز ہمارے ساتھ کل آ گئی 20 بلاکس۔ اب 20 بلاکس میں سے ہم نے رینڈملی 8 جو سٹی بلاکس ہے وہ ہم نے سلیکٹ کی ہے۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ان 8 جو ہمارے ساتھ سٹی بلاکس ہے، اس میں سے اب ہم ہر بلاک سے کیا کریں گے، جتنے بھی لوگ ہیں اس سے ہم ڈیٹا کلیکٹ کریں گے۔ اسی طرح ہمارے ساتھ جو ہے لیٹ سپوز جو ہمارے ساتھ 1n5 سسٹمیٹک ہے، 50 مطلب 1n جو ہمارے ساتھ سسٹمیٹک میں نے پچھلی سلائیڈ میں ایکسپلین کر دیا۔ تو اب لیٹ سپوز ہمارے ساتھ ایک ہمارے ساتھ چوز این انٹر رینڈم فرام دا فون، ہمارے ساتھ لیٹ سپوز 500 لوگ ہیں نا۔ تو اب ہم کیا کریں گے، ہم رینڈم ایک انٹری ہم سلیکٹ کریں گے، چوز کریں گے ہماری انٹری بک سے، جو فون انٹری بک ہے اس سے، اینڈ پھر ہم نے آگے کیا کرنا ہوگا، سلیکٹ ایوری 50th نمبر دیئر آفٹر، مطلب اس کے بعد جتنے بھی ہمارے ساتھ نمبر سے وہ ہم کیا کریں گے، ہر 50th بندہ جو ہے ہم سلیکٹ کریں گے، مطلب فرسٹ، اس کے بعد 50th، پھر 100، پھر ہمارے ساتھ 250، پھر 300، پھر 358، اینڈ پھر 400، 450 اینڈ 500، مطلب اس طریقے سیکوینس سے ہم نے کیا کرنا ہوگا، ہر 50th بندے کو ہم نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے۔ تو یہ ہمارے ساتھ جو ہے سیمپلنگ کے ہمارے ساتھ بیسکس ہے کچھ، جو ہمارے ساتھ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ہے، نومیریکل ڈسکرپٹیو میجرز کیلکولیٹ فرام سیمپل آر کالڈ اسٹیٹسٹکس۔ مطلب جو سیمپل سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں نومیریکل میجرز، جو ہمارے ساتھ ڈسکرپٹیو اسٹیٹسٹکس آ جاتے ہیں، مین ہے، میڈین ہے وغیرہ، یا اسٹینڈرڈ ڈیویشن ہے، تو جو سیمپل سے ہم کلیکٹ کرتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس۔ صحیح ہے، اسٹیٹسٹکس ویری فرام سیمپل ٹو سیمپل اینڈ ہینس آر رینڈم ویریبلز، مطلب اس کو ہم رینڈم ویریبل اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے ساتھ سیمپل ٹو سیمپل ہمارے ساتھ یہ اسٹیٹسٹک مطلب مین میڈین یہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اور جو پروبیبلٹی ڈسٹریبیوشن ہے اسٹیٹسٹکس کے لیے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ہی کہتے ہیں۔ اور جو ہمارے ساتھ ریپیٹڈ جو ہمارے سیمپلز ہوتے ہیں، ہمارے ریپیٹڈ سیمپلز ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے، ٹیل us that values of statistics can occur and how often each value occurs۔ جو ہمارے ساتھ سیمپلنگ ڈسٹریبیوشن ہے، یہ ہمیں شو کرتا ہے
کہ the true values of statistics can occur، کون سے ویلیو ہمارے ساتھ occur ہو سکتی ہے، and how often each of these values occur، کہ کون کون سے ویلیو ہمارے ساتھ ہوں گی اور ان کے occurrence کی probability ہمارے ساتھ کیسی ہوگی. So these are the very basics about sampling، اور اس کے آگے جو ہمارا ہوگا انشاءاللہ ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں ان کو اسٹڈی کرنے کی کوشش کریں گے. So best of luck.